نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین کرام، پروگرام سفر ہدایت میں خوش آمدید. آج کا ہمارا یہ سفر رمضان اور قرآن کی جانب ہے. رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اللہ نے قرآن مجید نازل کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا اور پھر اس کی ایک خاص شب چنی، شب قدر، جس کے بارے میں اللہ نے خود یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے قرآن کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. شب قدر کے انتخاب سے قرآن کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور شب قدر میں قرآن نازل ہونے سے شب قدر کی عظمت اور رمضان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی رفعت شان کا سبب ہیں. قرآن مجید کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن، ان دونوں کی صفات ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے اور رمضان ماہ ہدایت ہے. رمضان ماہ بشارت ہے تو قرآن کتاب بشارت ہے. قرآن کتاب رحمت ہے تو رمضان نوید رحمت، ماہ رحمت ہے. اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو قرآن کتاب انقلاب اور رمضان ماہ انقلاب ہے. رمضان جب آتا ہے تو ہماری اوقات میں، ہماری عادات میں، ہمارے معمولات میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اور قرآن مجید کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن ایسی کتاب ہے جو پہاڑوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے. اور یقیناً جب انسان کے دل کی زمین نرم ہو، قرآن سننے سے اس پر بھی اثر ہوتا ہے. خود قرآن مجید نے کچھ لوگوں کا حال یہ ذکر فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کہ جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے دل کا حال ہے کہ جو آنکھیں بیان کر رہی ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. صاحبو، قرآن سنا جائے اور پھر اگر دل پر اثر نہ ہو تو خبر لینی چاہیے کہ کہیں دل پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا. قرآن مجید ہی میں اللہ نے کچھ لوگوں کا حال یہ بیان فرمایا کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس لیے کہ پتھروں میں ایسے بھی پتھر ہیں کہ جن سے چشمے بہتے ہیں، جن سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اور اگر دل پر قرآن سن کر کوئی اثر نہ ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. اس لیے قرآن مجید جب رمضان ہے اور اس میں قرآن کی ایک بہار ہے تو پوری توجہ سے قرآن سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ماہ رحمت رمضان میں ہم اللہ کی رحمتوں سے
فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اپنے گھروں کو منور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے، تلاوت خود بھی کی جائے، اور اسی طرح تراویح میں سنا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو قرآن ہمارے لیے رحمتوں کا پیامبر بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے قرآن مجید کی رفعت اور عظمت کو ایک اور انداز میں واضح فرمایا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو سر بلند فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو سرنگوں کرتا ہے۔ وہ قومیں جو قرآن سمجھتی ہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہیں، قرآن کی بتائی ہوئی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہیں، اللہ ان قوموں کو بلندیوں اور رفعتوں تک پہنچاتا ہے، اور جو قوم سن کر انسنی کر دے، قرآن کو نظر انداز کر دے، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے سے انکار کر دے، قرآن کی وجہ سے، قرآن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ لوگ پستیوں اور ذلتوں کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، انہ لیعلو ولا یعلی علیہ، قرآن ہر حال میں بلند رہتا ہے، ہر حال میں غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ دو چیز عالی ہو اور اس کی فطرت میں بلندی ہو اور وہ طاقتور ہو، تو پوری دنیا کے لوگ بھی اگر اس کے ساتھ چمٹ جائیں تو قرآن ان کو بلندیوں پر لے جائے گا، اور اگر لوگ اسے چھوڑ دیں، قرآن تو اپنی عظمت پر، اپنی رفعت پر قائم رہے گا، لیکن لوگ قرآن کا دامن چھوڑ کر وہ پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر قرآن کی عظمت کو اور اس کی شان کو بڑے ہی دلکش انداز میں بیان فرمایا۔ آج یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امام ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے کہ حارث آور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت ابھی میں مسجد میں تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول ہیں۔ اس پر امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ اوا قد فعلوہا، کیا لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ بڑا ہی تعجب کا آپ نے اظہار فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی حضرت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنۃ، آگاہ رہو کہ ایک فتنہ ضرور برپا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات پر اور اس ارشاد پر غور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں کو فتنے سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ ہمیں ایک نظر اپنے احوال پہ ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم مسجد میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کی باتیں تو نہیں کرتے، گپ شپ میں اپنا وقت تو نہیں گزارتے۔ یہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نماز کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں،
دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہیں۔ یہ مساجد اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں ہم اپنی دنیاوی کاروبار کی باتیں کریں یا اپنی جھوٹی سیاست کا اکھاڑا ان مسجدوں کو بنائیں یا ان مسجدوں میں بیٹھ کر ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فتنہ ہیں، اس فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے، بالخصوص رمضان میں جہاں قرآن کا حق ہے وہاں اس کے ساتھ مسجدوں کا بھی حق ہے کہ جب مسجد میں ہم جائیں تو پورے احترام کے ساتھ جائیں، یہ سوچ کر جائیں کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے میزبان کی دل آزاری ہو، ہماری کسی گفتگو کی وجہ سے اس کا دل دکھے، ہمارے کسی عمل سے ہمارے میزبان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر جائیں اور وہاں سب باتوں کو، سب احترامات کو، سب آداب کو نظر انداز کر دیں تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی۔ تو رمضان میں مسجدوں میں جانا زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ذہن میں تازہ رکھیے اور اسے یاد رکھیے کہ مسجد میں جب جانا ہے تو مسجد کا احترام وہ ضرور ملحوظ رکھنا ہے، وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی بلکہ دین سیکھنا ہے اور دین سکھانا ہے۔ یہاں سفر ہدایت کا ہم ایک پڑاؤ کر رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقفے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک روایت قرآن کی شان میں بیان کی جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ عن قریب ایک فتنہ رونما ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس فتنے سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ، فتنے سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، کہ اگر قرآن مجید کو آپ تھام لیں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، اس میں تدبر کریں گے تو آپ اس فتنے سے نکل جائیں گے۔ اور صرف یہی ایک فتنہ نہیں بلکہ دنیا میں واقع ہونے والے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے نکلنے کی یہی ایک راہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو انسان ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی شان یہ بیان فرمائی کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی بیان کر دیے اور تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اس کی خبر بھی قرآن میں تمہیں عطا کر دی۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے اندر جو کچھ اختلافات، تنازعات رونما ہوں گے ان کا فیصلہ اللہ نے اس کتاب میں عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ هو الفصل لیس بالہزل، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر بات فیصلہ کن انداز میں بیان کی گئی، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، سچ اور جھوٹ کو جدا کرنے والی ہے، اس میں کوئی لغو بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص
اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی رائے کو بالا تر سمجھتے ہوئے قرآن کو چھوڑتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے فیصلوں سے پہلو تہی کرتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسمہ اللہ، اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کرتا ہے وہ کبھی سیدھی راہ نہیں پا سکے گا، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن یہ اللہ کا مضبوط رسہ ہے، وہی رسہ جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو فرقوں میں مبتلا نہ ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں، امت اسلامیہ میں فرقہ بازی کا عذاب، فرقہ سازی کا فتنہ اگر ختم ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ سب فرقے قرآن کو اپنا امام بنائیں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کے سامنے اپنے نظریات کو سرنڈر کر دیں تو سب فتنے ختم ہو سکتے ہیں اور سب فرقے وہ ایک امت میں بدل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا مضبوط رسہ ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ وہ ذکر ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم جس کا نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ وہ سیدھی راہ، وہ صراط مستقیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، اسے پڑھیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، اس کے فوراً بعد لازم ٹھہرایا گیا کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے تاکہ وہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب اللہ کی طرف سے ہمیں نقد مل رہا ہوتا ہے کہ تم جو سیدھی راہ مانگتے ہو قرآن یہ پڑھو، اس میں تمہیں زندگی کی سیدھی راہ وہ مل جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اپنی خواہشات کے تحت، اپنے جھوٹی تمناؤں کے تحت لوگ اس میں کجی اور ٹیڑھ ڈالنے کی کوشش کریں لیکن یہ کتاب میں کجی نہیں آ سکتی، یہ ایک سیدھی کتاب ہے۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور زبانیں اس میں التباس کرنا چاہیں، اس کے معانی کو، اس کے الفاظ کو آپس میں گڑمڑ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، علماء ہیں، وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، ان کا دل اس سے نہیں بھرتا، اس لیے کہ قرآن کی گہرائی تک اور اس کی کنہ تک پہنچنا وہ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جو جتنا قرآن پڑھتا ہے، اس سے آگاہ ہوتا ہے، اس کی پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن کو کتنا ہی پڑھا جائے، قرآن کو کتنا ہی سنا جائے، انسان اور تشنگی محسوس کرتا ہے اور لذت پاتا ہے۔ قرآن میں سن کر، اسے پڑھ کر کبھی دل اکتاتا نہیں، قرآن کی تلاوت اور سماعت میں کبھی اکتاہٹ اور بوسیدگی وہ پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ولا ينقضي عجائبہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائب کی انتہا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی کوئی کسی درجے کا تعلیم یافتہ ہو، قرآن کو جب پڑھے گا، قرآن کو اپنے علم سے بالا تر پائے گا، اور علم کی کسی لائن سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، قرآن اسے اس کے علم کے مطابق زندگی کے حقائق سے وہ آگاہ کرے گا، اس کے عجائب کی انتہا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ هو الذی لم
تنتہی الجن اذا سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب جنوں نے اسے سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا۔ صاحبو، قرآن پر ایسا ہی قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ جنات ایک سرکش قوم ہے، لیکن جب قرآن کو توجہ سے سنا اور اسے سمجھ لیا تو پھر انکار نہ کر سکے اور اپنا سر جھکا دیا، ایمان لے آئے۔ انسان تو جنات سے افضل اور اشرف ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انسان قرآن سنے اور پھر اس سے بیگانہ رہے؟ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ انسان کو تو سب سے پہلے قرآن کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے۔ قرآن کی یہ عظمت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو قرآن پر ایمان، جیسے جنات نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، لازم ہے کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لائیں۔ خود قرآن پاک نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ۔ جب وہ پہلے ہی سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان کو ایمان لانے کی دعوت کس حوالے سے دی جا رہی ہے؟ اسی طرح جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، تو ذہن میں یہی بات ابھرتی ہے کہ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب کیسا ایمان لائیں؟ تو قرآن کی اس آیہ کریمہ سے اس کا جواب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف اس درجے میں نہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کیا، قانونی طور پر ایمان، لفظی ایمان، قرآن اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا ایمان کہ جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، وہ ایمان جو یقین کے نور میں ڈھل جائے، قرآن ایسا ایمان چاہتا ہے، اور ایسا یقین ہی قرآن پر ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن ہی ہمارے لیے کتاب نجات ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن ہی ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کے بغیر ہم سیدھی راہ نہیں پا سکتے، ہم فتنوں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ یقین، ایمان کو اس یقین میں ڈھالنا، یہ قرآن کا اور اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ اب یہ یقین کیسے، ایمان یقین کیسے بنے گا، یقین کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں یقین ہے کہ سونا ایک قیمتی چیز ہے اور ہیرا ایک قیمتی چیز ہے، یہ ہمیں یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم سونے کی حفاظت کرتے ہیں، ہیرے کو لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی چھینے تو ہم اس پر مزاحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ یقین ہماری لاشعور کی گہرائی میں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر خواب میں بھی ہم آگ دیکھتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ آگ ہمیں جلائے گی۔ حالانکہ آگ ایسا ہو چکا کہ آگ نے نہیں جلایا، اللہ نے اس سے جلانے کی صلاحیت سلب کر لی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سونے کی قیمت گر جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہیرا بے وقت ہو جائے، لیکن چونکہ ہمارا یقین ہے سونے کے بارے میں، ہیرے کے بارے میں، آگ کے بارے میں،
تو ہمارا عمل خود بخود اس یقین کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے، خواب میں بھی ہم اس یقین پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پر ایمان تو ہے، یقین نہیں ہوتا، تو جہاں خلوت ملی، جلوت ملی، جہاں کوئی دنیاوی مفاد ہمیں نظر آیا، قرآن کو چھوڑ دیا اور اس دنیاوی مفاد کو حاصل کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی ایمان یقین کی کیفیت میں نہیں ڈھلا۔ صاحبو، رمضان میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، ان گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے یقین کا تعلق وہ استوار کرنا چاہیے۔ اس سفر سعادت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔